السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ناول لے کر آئی ہوں۔ ناول کا نام ہے جاننا اور اس کو لکھا ہے مصباح ملک نے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وقت بہت کچھ چھین لیتا ہے، میری تو خیر مسکراہٹ تھی۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ اچھا وقت جلد گزرتا ہے اور برا وقت رینگ رینگ کر گزرتا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں وقت کا کام گزرنا ہے۔ میر سرار حیدر اپنے آفس میں بند آنکھوں کے ساتھ آرام دہ صوفے پہ بیٹھا گھٹنے پہ رکھے ہاتھ کو حرکت دے رہا تھا اور اس کی دائیں جانب اس کا خادم خاص کرمداد کھڑا تھا اور پریشانی سے اپنے صاحب کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا صاحب ایسے انداز میں تب ہی بیٹھتا ہے جب کسی کو جہنم واصل کرنا ہوتا ہے، اور وہ سوچ رہا تھا آج کس کی باری ہونی ہے۔ میر سرار نے ایک دم سے اپنی کالی گور سے آنکھوں کو کھولا اور کرمداد پہ گاڑی تو وہ بکھلا کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ داد، آج رات کے لیے اسپیشل پروگرام ہونا چاہیے اور خاص مہمان کو بلاوا بھیج دو۔ میر سرار نے ایک دم سے کرمداد کو حکم دیا۔ بلاوے کا مطلب کسی کو اٹھانا ہے؟ جی صاحب جی، جیسا آپ کا حکم۔ کرمداد کو پتا تھا کہ آج کل اس کا صاحب عفان پہ تپا ہوا تھا، جس کو میر کی 2-3 بزنس ڈیل کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا اور وہ ڈیلرز لے اڑا تھا۔ بس معلوم ہونا ہے کہ اتنی ہمت کس میں آ گئی جو بار بار غداری کر رہا ہے اور میری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ میر سرار بڑبڑایا۔ جو حکم آپ کا۔ کرمداد جواب دے کے آفس سے باہر نکل گیا۔ وہ میر سرار حیدر تھا، بزنس کی دنیا کا بادشاہ، جسے ہر الٹی چال کو سیدھا کرنا بھی آتا تھا اور بگڑے کام کو سنوارنا بھی۔ وہ جب اپنی غور سے آنکھوں کو اٹھا کے دیکھتا تو اگلے بندے کو نظروں سے ہی بسم کر دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ہی تاثر رہتا تھا جو اگلے انسان کو اس کی اوقات میں ہی رہنے دیتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی تھی ہی ایسی کہ کوئی بات کرتے ہوئے لاکھ بار سوچے۔ کھڑی مغرور ناک اور گھنی سیاہ مونچھوں کے نیچے انابے لب جو مسکرانے کا ہنر کم ہی جانتے تھے، وہ جب چلتا ہے تو اپنے پاؤں کی دمک کو زمین پہ چھوڑتے ہوئے جاتا ہے۔ وہ جتنا خوش شکل تھا اتنا ہی دشمنوں کے لیے بے رحم تھا۔ میر سرار سے بڑھنے کے لیے اس کے جیسے ہی دماغ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ دماغ شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ اسی وجہ سے لوگ اسے لوسیفر، ڈیول اور بیسٹی کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ ہاں، میر سرار دا ڈیول۔ آج کی تازہ خبر۔ آپ سب کی نظر تانیہ نے لاؤنج میں آتے ہی اپنا اسپیکر پھاڑا اور لاؤنج میں بیٹھی ساری عوام نے اپنا کام چھوڑ کے اسے دیکھا جیسے وہ واقعی نیوز اینکر ہو۔ یار جلدی بتا، ایسی کون سی نیوز ہے؟ یہ صدا کی جلد باز نیشا تھی۔ ارے کچھ نہیں ہونا، بس بکواس ہی کرنی ہوگی، تانی نے مہک نے منہ بنا کر کہا۔ ارے سن تو لو، کیا پتا کام کی خبر ہو۔ یہ ولی کی آواز تھی جو تانی کے ہر کام کو ٹھیک ہی کہتا ہے، کیونکہ اسے تانی دل و جان سے پسند جو ہے۔ بس چپ کر جاؤ تم لوگ، میں جو خبر سنانے لگی ہوں اس کو سن کے تم لوگوں کے منہ کھل جانے ہیں، تانیہ نے دھاڑ کے کہا۔ تو بہن سنا دو یا پھر 20 توپوں کی سلامی دیں، نیشا نے جل کے کہا۔ 20 نہیں 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے، میشا نے فکرہ صحیح کرنا لازم سمجھا۔ تو تم لوگ اپنی چیں چیں بند کرو گے؟ ولی نے غصے سے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، سب نے مل کے شوخی سے کہا۔ تو سنو، آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ بڑے پاپا نے ہماری چھوٹی پھپھو کو ہاسٹل میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، تانی نے ڈرامائی انداز میں بتایا۔ کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل، قیامت آ سکتی ہے مگر یہ نہیں۔ سب نے اپنی اپنی بولی سٹارٹ کر دی۔ یہ سچی خبر ہے اور دادا نے بھی ہاں کر دی ہے۔ تانی نے جب یہ کہا تو سب کے منہ ہی کھل گئے۔ اگر دادا نے ہاں کر دی ہے تو پھر یہ سچی خبر ہے ہی ہے، میشا نے جواب دیا۔ اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کا کیا ری ایکشن ہے؟ تقی نے اہم نکتہ اٹھایا۔ اسے تو فی الحال پتہ ہی نہیں ہے، تانی نے بتایا۔ چلو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ولی نے محفل برخاست کی۔ میر سرار نے وائٹ والا کے سامنے گاڑی روکی تو گارڈ نے جلدی سے گیٹ کھول دیا، ورنہ دیر ہونے کی صورت میں وہ نوکری سے فارغ ہو جاتا۔ اسی وجہ سے پہلے بھی 3 گارڈ نوکری گنوا چکے تھے۔ وائٹ والا کو میر سرار نے خود سے ڈیزائن کر کے بنوایا تھا اور وہ دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتا تھا۔ اس والا میں ہر چیز ہی سفید ہے کیونکہ میر کو سفید رنگ بہت ہی پسند ہے۔ میر نے گاڑی سے نکل کر سفید
روش پر قدم جمائے اور گھر کی پچھلی سائڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ ادھر تب ہی جاتا تھا جب کسی کو تکلیف دینی ہو۔ میر اپنے سرد آنکھوں کے ساتھ پچھلی سائڈ پہ بنے تہہ خانے میں اترنے لگا۔ تہہ خانے کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کو صرف ایک کمرہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر سے بھی کمرے نکلتے تھے اور ان میں بھی تہہ خانے بنے ہوئے تھے، اور اس طرح کا کام صرف میر سالار ہی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ ہاں دادا، ہاں داد، اس نے کچھ بتایا یا میرے آنے کا انتظار کر رہا ہے؟ میر نے اپنی سرد آواز میں پوچھا۔ نہیں صاحب، کچھ نہیں بتایا، داد نے سر جھکا کے جواب دیا۔ تو پھر تم اس کی میزبانی کر رہے ہو؟ میر نے دھاڑ کے کہا۔ دفعہ ہو جاؤ اور جاتے ہوئے دروازہ لاک کر دینا۔ کرمداد سر جھکاتے ہوئے باہر چلا گیا۔ ہاں تو تم سفیان دی گریٹ غدار، تمہیں لگا کہ میں اتنا بے وقوف ہوں جسے یہ ہی پتہ نہیں لگے گا کہ میرے بزنس کی خبریں باہر کون دے رہا ہے؟ مجھے دوسری ڈیل پر ہی پتہ چل گیا تھا، تیسری تو صرف کنفرم کرنے کے لیے تھی۔ میں نے پلاس کو اپنے ہاتھوں میں گھماتے ہوئے کہا۔ سر مجھے معاف کر دیں، یہ پہلی بار ہوا ہے، آئندہ نہیں ہوگا، سفیان نے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے پہلی بار نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ غداری کے لیے میری ڈکشنری میں معافی جیسا کوئی لفظ نہیں، میر نے سرد آواز میں کہا، اور ایک دم سے ہی پلاس سے کڑک کی آواز کے ساتھ اس کے پانچوں انگلیاں توڑ دی۔ اس کے بعد تیز نوکدار چاقو سے اس کی انگلیوں پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگائے۔ سفیان کی چیخوں کی آواز باہر تک جاتی اگر کمرے ساؤنڈ پروف نہ ہوتے۔ کل پھر آؤں گا تاکہ تم مجھے اچھی طرح یاد رکھو اور بھولے سے بھی نہ the one and only بھول پاؤ کہ میر سالار حیدر سے واسطہ پڑا ہوں۔ اس کی بندھی ہوئی کرسی کو دھکا دیتے ہوئے میر باہر نکل گیا۔ لوسیفر، اور پیچھے صرف سفیان کی چیخیں رہ گئی۔ اپنے جنت جیسے بیڈ روم میں آ کر میر پہلے فریش ہونے کی نیت سے واش روم میں گھس گیا، آرام دہ کپڑوں کو پہن کر ملازمہ کو کھانا لگانے کا حکم دیا اور خود نیوز چینل پر پیج سرچ کرنے لگا۔ میر کے چہرے سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب وہ کتنا فریش اور حشاش بشاش ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں درد دے کر راحت ملتی ہی لوگوں کو۔ صادق خاں اپنے کمرے میں نظر کا چشمہ لگائے کتاب پڑھنے میں مصروف تھے جب دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، اور وہ دستک سے ہی پہچان گئے تھے کہ باہر کون سی ہستی ہے۔ آ جاؤ بیٹا، صادق خاں نے مسکراتے ہوئے اجازت دی۔ پریم نے ہلکا سا سر اندر کر کے دیکھا کہ کہیں اماں جان تو نہیں ہے۔ جب یقین ہو گیا کہ بابا جان کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو آہستہ سے قدم بابا کی طرف بڑھائے۔ صادق خان نے نظر کا چشمہ اتارا اور اپنی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی کو دیکھا، جسے دیکھتے ہی انہیں پریم کی پیدائش یاد آ گئی کہ جب پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ننھے مہمان نے آنا ہے تب وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی بھی شادی طے کر چکے تھے اور وہ خود پوتوں اور نوازوں والے ہو چکے تھے۔ ایسے میں یہ خبر سب گھر والوں پر بجلی بن کر کے گری۔ اس کی بیوی اور سب گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ یہ بچہ نہ ہو، مگر صادق خان کی قسموں اور دھمکیوں کی وجہ سے کچھ نہ کر پائے۔ ایسے میں چھوٹے بیٹے کی شادی بھی جلدی کر دی اور بیٹی کی بھی۔ پریم سے پہلے صادق خان کے 5 بچے تھے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سب سے بڑے والے عدنان، اس کی شادی بیوی کی بانجی نائمہ سے کی۔ ان کے 4 بچے ہیں، ولی، مشا، وسیع اور نشا۔ پھر حفیظہ، اس کے بھی 2 بچے ہیں، مشعل اور سفیان۔ اس کے بعد عفان، اس کے بھی 3 بچے ہیں، تانیہ، ثانیہ اور تقی۔ سب سے چھوٹا سلمان، اس کے بھی 2 بچے، مہک اور علی ہیں۔ پھر اقصیٰ، اس کے بھی 2 بچے ہیں، ناجیہ اور نائمہ۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک صادق کی بیوی نسیم کو پریگننسی کی خبر ملی، وہ بھی تب جب بڑے بیٹے کی 3 درمیان والے کے 2 اور بیٹی کے بھی بچے پیدا ہو چکے تھے۔ پریم کی پیدائش پر کوئی بھی خوش نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی نہیں۔ بھائی بہنیں اور بھابھیاں تو دور کی بات تھی۔ پریم کی پیدائش ہونے کے بعد سب گھر والوں نے ایسا رویہ رکھا جیسے گھر میں کوئی نیا اضافہ نہ ہوا ہو، بس یہ اس کے بابا جان ہی تھے جو اس کا خیال رکھتے، اس کا فیڈر بنانا، اس کے کپڑے بدلنا اور ہر چیز کا خیال رکھنا۔ پریم بچپن سے ہی الگ تھلگ اور اکیلی رہتی تھی، ہر وقت اپنے کمرے میں گھسی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا ٹک ٹک کر کے بولتی ہے، جی
بابا جان، پریم نے آہستہ سے کہا۔ پریم کی آواز سنتے ہی صادق خان چونکے۔ آؤ بیٹا بیٹھو، بابا نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بیٹھتے ہی بابا نے گلا صاف کیا اور آہستہ سے بولے، بیٹا آپ کا ایڈمیشن 3rd ایئر میں ہو گیا ہے اور کچھ دنوں تک آپ کو ہاسٹل بھیج دیں گے۔ پریم نے گھبرا کر نظریں اونچی کی لیکن بول کچھ نہیں پائی۔ بابا کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ نہیں جانا چاہتی۔ وہ تو گھر میں بھی کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ انٹر بھی اس نے پرائیویٹ سے پاس کیا اور ایسے میں کمرے سے سیدھا ہاسٹل جانا پری کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، لیکن وہ وہی صدا کی بزدل کبھی نہ بھولنے والی آج بھی چپ ہی رہی۔ بابا جان بھی کیا کریں، اب بیٹوں اور بہوؤں کے سامنے نہیں بول سکتے۔ بابا جان کے بچوں کو یہ بتاتے ہوئے شرم آتی کہ پری ان کی چھوٹی بہن ہے اور ان کے بچوں سے بھی چھوٹی عمر کی ہے۔ جو بھی سامان لینا ہوا ساتھ جا کے لے آئیں گے، پھر ہفتے تک ہاسٹل بھی جانا ہوگا۔ بابا نے پری کا سر تھپکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا جان، اب میں جاؤں؟ پری نے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ جاؤ بیٹا جاؤ۔ بابا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ پری بھاگتے ہوئے روم میں آئی اور زور سے اپنے بیڈ پر گری۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کہاں آگے کیسے پڑھے گی۔ اس کی پڑھائی سے جان جاتی ہے اور سونے پہ سہاگا۔ ہاسٹل میں رہ کر پڑھنا، پتہ نہیں زندگی کس موڑ پہ لے جائے گی اور وہ موڑ اچھا ہوگا یا برا، یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا، کیونکہ وقت سے اچھا استاد کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی رنگینیوں سے سیکھا یہ سبق، انسان بھی عارضی، جذبات بھی عارضی۔ وہ بھی جم اور ایکسرسائز سے فارغ ہی ہوا تھا کہ اچانک سیل فون کی رنگ ٹون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے غصے سے فون کی طرف دیکھا اور سیکریٹری کی کال دیکھ کے پک کی۔ ہاں بولو، صبح صبح کیا مصیبت آ گئی ہے جو تمہیں چین نہیں لینے دے رہی؟ سالار نے غصے سے چبا چبا کر کہا، جیسے اگر وہ سامنے ہوتا تو ضرور 2-3 تھپڑ کھا چکا ہوتا۔ جی سر، وہ ہماری لندن گروپ کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوئی تھی اس کی فائل چوری ہو گئی ہے۔ اور سالار نے اپنی محسوس سرد آواز کو کھینچا۔ اور سر، ان کو پتہ چل گیا، اس لیے وہ اپنی ڈیلنگ سے انکار کر رہے ہیں اور ہمارے کروڑوں روپے کھانے کے چکر میں ہیں۔ سیکریٹری ایاز نے منمناتے ہوئے کہا، ایاز تمہیں کیا لگتا ہے میں جو اتنا بڑا بزنس رن کر رہا ہوں کس طرح سے کر رہا ہوں؟ سالار نے اتنی بڑی پریشانی والی خبر کے برعکس پوچھا تو سیکریٹری بھی گھبرا گیا کہ سر کو کیا ہو گیا ہے؟ سر، میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ ارے یار، مجھ سے کچھ تو ایسا ہوگا جو میں اتنا بڑا بزنس چلا رہا ہوں۔ سالار نے طبیعت کے برخلاف مزاحیہ انداز میں کہا تو ایاز کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، کیونکہ یہ اس کے کام کرنے کے دوران پہلی بار ہوا ہے کہ ڈیول ہنس کے بات کر رہا ہے۔ جی بالکل سر، ایاز نے ان سمجھ انداز میں جواب دیا۔ تو پھر بھی تم نے غداری کرنے کی کوشش کی، سالار نے دہاڑتے ہوئے کہا، جیسے اگر وہ سامنے ہوتا تو اب تک اس کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہوتا۔ سر، ایاز کو ایک دم شاک لگا کہ سالار حیدر کو کیسے پتہ چلا؟ تمہیں کیا لگا کہ تم فائل چوری کرو گے میرے ہی آفس سے اور مجھے ہی پتہ نہیں لگے گا؟ میں اتنا بڑا بزنس مین اپنے آفس کو کچھ خاص تو بناؤں گا کہ کوئی عام شخص نہ گھس پائے۔ سالار نے سرد آواز میں کہا، سر آئی ایم سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دیں، بس آخری موقع دے دیں، میں ساری عمر آپ کی نوکری کروں گا۔ ایاز نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، اوکے تمہیں معاف کیا، بس ساری زندگی میری نوکری کرنا۔ میر نے سرد آواز میں کہتے ہی کال کاٹ دی اور اب وہ کوئی دوسرا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ کال پک ہوتے میر سرد آواز میں بولا، داد، مجھے 1 گھنٹے تک یہ خبر ملنی چاہیے کہ ایاز دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہے اور فائل ریکور کرو، اس کے علاوہ میری لندن کی فلائٹ بک کرواؤ۔ جی صاحب، آپ کو خبر مل جائے گی، لیکن صاحب، آج تو آپ نے حویلی جانا تھا، بٹ لندن جانا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن صاحب، حویلی میں بھی تو چھوٹے سرکار کے بیٹے کی منگنی ہے۔ کرم داد، سالار نے چبھتے ہوئے داد کو ٹوکا۔ جی صاحب جی، کرم داد نے گڑبڑا کر جواب دیا، میرے لیے فیملی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا بزنس؟ فیملی کو تو اس نے 6 سال پہلے ہی چھوڑ دیا تھا جب وہ 22 سال کا تھا۔ بڑے سرکار ابا نے اسے سیاست میں شامل ہونے کو کہا اور میر نے بزنس کو ترجیح دی۔ اس بات پر بڑی بحث ہوئی اور میر کو حویلی سے نکل جانے کو کہا تو میر نے اسی دن حویلی کو چھوڑ کے شہر میں بسیرا کیا اور آج وہ ملک کا نامور بزنس مین ہے۔ صاحب جی، بزنس؟ کرم داد نے ڈرتے ڈرتے کہا، تو پھر لندن کے لیے فلائٹ بک کرواؤ، بحث کیوں کر رہی ہو؟ سالار نے سرد آواز میں کہا،
جی صاحب جی، جیسا آپ کا حکم، کرمداد نے مدبانہ آواز میں جواب دے کر خدا حافظ کہا۔ حکم بھی ماننا ہے اور بحث بھی کرنی ہے کرمداد، یہ تم ہی کر سکتے ہو، سالار بڑبڑایا۔ ہاں، یہ معصوم اور غدار لوگ صبح صبح موڈ خراب کر دیتے ہیں۔ سالار سر جھٹکتے ہوئے فریش ہونے چل دیا، کیونکہ اب اسے لندن کے لیے بھی نکلنا تھا۔ پریم کو صبح ہی بابا نے بتایا تھا کہ آج شام تک ہاسٹل کے لیے نکلنا ہے، تو جو باقی تیاری رہ گئی ہے وہ اپنی مکمل کر لے۔ پریم کو انتظار تھا کہ آج شاید اماں جان اور اس کے بھائی مل لیں یا پھر بھتیجے ہی آ جائیں، لیکن کسی نے آنا تھا اور نہ کوئی اس کے روم میں آیا۔ اسی لیے وہ اداس سے بیٹھی، کبھی ہاتھوں کے ناخن کترنے لگ جاتی یا پھر ان کو زور سے رگڑنے لگ جاتی۔ اس طرح کرتے پورا دن گزر گیا اور شام بھی ہو گئی۔ اتنے میں بابا جان نے دروازے پہ دستک دی اور پری کو بلایا۔ پری بیٹا آ جاؤ۔ جی ابا جان، جی ابا آئی۔ بابا کو پتا تھا اس نے کچھ نہیں کرنا، اسی لیے ساری پیکنگ خود کر کے ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی میں سامان رکھوا دیا تھا۔ پری نے آخری نظر کمرے میں ڈالی اور باہر نکل گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے پیچھے مڑ کے لازمی دیکھا، جیسے کوئی تو اس کو خدا حافظ کہنے آئے گا۔ بابا نے جب پری کو اس طرح دیکھا تو نرمی سے بولے، بیٹھ جاؤ پری، گاڑی میں سارے گھر والے بے حس ہیں۔ بابا جان بڑبڑائے۔ پری بے دلی سے گاڑی میں بیٹھی اور بابا جان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پری یہ لو، میں نے تمہارے لیے موبائل لیا ہے، اب ہم روز بات کیا کریں گے۔ بابا نے پری کو خوش کرنے کے لیے موبائل دکھایا۔ پری نے موبائل لے کے بے دلی سے ایک طرف رکھ دیا۔ فی الحال وہ بہت زیادہ اداس اور ڈری ہوئی تھی۔ بابا نے جب پری کو اس طرح دیکھا تو سمجھانا لازم سمجھا۔ پری بیٹا، ڈرنا بالکل نہیں، دل لگا کے پڑھنا اور صرف پاس نہیں بلکہ اچھے نمبر لینے ہیں، بابا تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ بابا نے پری کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا۔ جی بابا جان، پری نے آہستہ سے جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ ہاسٹل کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ لو بھائی، پری کا ہاسٹل بھی آ گیا۔ بابا نے ہنستے ہوئے پری کی توجہ ہاسٹل کی طرف کی۔ پری نے بے دلی کے ساتھ اپنی نظروں کے سامنے کھڑی عمارت کو دیکھا اور گاڑی سے باہر نکلی۔ بابا جان اور وہ ہاسٹل کے اندر چلے گئے اور پیچھے ڈرائیور پری کا سامان نکال کے لانے لگا۔ جو راز نہ رکھ سکے وہ ہم راز بدل دو، تم کھیل وہی کھیلو لیکن انداز بدل دو۔ ابھی میر سالار لندن میں اپنے اپارٹمنٹ کے اندر پہنچا ہی تھا کہ سیل فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے بے دلی سے کال پک کی۔ ہاں کرمداد بولو، اب کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کبھی تو سکون کا سانس لینے دیا کرو۔ صاحب ایاز کا کام تمام کر دیا ہے، لیکن وہ فائل کے بارے میں نہیں بتا رہا۔ داد نے ڈرتے ڈرتے بتایا تو داد، اس کی کوئی کمزوری ڈھونڈو نا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ سالار نے بے لچک انداز میں کہا۔ جی صاحب، ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے مگر اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے، داد نے بے چارگی سے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہمارے پاس آخری حل ہی بچتا ہے، سالار نے سرد آواز میں کہا۔ جی صاحب، سمجھ گیا آپ کی بات، اب کام ہوتے ہی آپ کو خبر کرتا ہوں۔ کرمداد نے سر ہلاتے ہوئے کال کاٹ دی۔ پتہ نہیں لوگ اپنی کمزوری کیوں نہیں رکھتے، اب ہم جیسے مجبور و لاچار بندے فیملی کو کمزوری نہ بنائیں تو اور کیا کریں؟ میر نے بڑبڑاتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سیل فون کو پاکٹ میں گھسیڑا اور گنگناتے ہوئے بیڈ روم میں گھس گیا۔ پری نے جیسے ہی ہاسٹل کے روم میں قدم رکھا، کوئی چیز اٹھا کر کے چہرے پہ بجی اور فل والیوم میں گانے کے بول اس کے کانوں میں پڑے۔ مولا میرے، مولا میرے، مولا میرے، راز یہ اس نے مجھ پہ کھولا کہ عشق محبت جس کے دل میں اس کو پسند کرتا ہے، مولا میرا دل یہی مولا میرا۔ پری نے آنکھیں گھما کے دیکھا تو اس کی ایک ہم عمر لڑکی اچھلتی کودتی نظر آئی۔ اس لڑکی نے بھی پری کو مڑ کے دیکھا اور بھاگتی ہوئی پریم کے پاس آئی اور اس کے چہرے کو ہاتھ لگا کے دیکھنے لگی، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ زیادہ زور سے تو نہیں لگا۔ اوہ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے، آپ کو زور سے تو نہیں لگا؟ اس لڑکی نے مسکین سی شکل بنائی۔ نہیں لگی، اٹس اوکے، پریم نے اس کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تھینک گاڈ، ورنہ میں تو ڈر گئی تھی کہیں اب آپ غصے میں میرے بال نہ اکھاڑ لیں۔ ایکچولی آپی نے بتایا تھا ہاسٹل میں لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے لگتی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ نہیں، اب پری کو کون سا ہاسٹل میں رہنے کا تجربہ تھا؟ پری نے آہستہ سے جواب دیا اور آگے بڑھنا چاہا جب اس لڑکی نے پری کا راستہ روکا۔ ہاں اوکے، بائی دا وے میرا نام
ہانا ہے اور میرے گھر والے مجھے پیار سے ہانی کہتے ہیں۔ اب آپ اتنی خوبصورت اور کیوٹ ہیں تو آپ بھی مجھے ہانی کہہ سکتی ہیں۔ ہانی نے پری کے سرخ گال چھوتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ ہائے اللہ، میں کیسے رہوں گی اس کے ساتھ، پری نے دل میں سوچتے ہوئے جواب دیا۔ بٹ آپ نے اپنا نام تو بتایا نہیں، ہانی نے معصومیت سے کہا۔ میرا نام پریم ہے۔ اوہ، بہت پیارا نام ہے، بالکل آپ کی طرح، ہانی نے پھر سے پری کے پھولے ہوئے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ میں سامان رکھ لوں کبرڈ میں، پری نے ڈرتے ڈرتے ہانی سے پوچھا، جیسے وہ روم کی ملکہ ہو اور پری غلام۔ ہاں ہاں میری جان، یہ تمہارا بھی کمرہ ہے، ہانی نے ہنستے ہوئے پری سے کہا۔ استغفر اللہ، کیسے منہ پھاڑ کے جان کہہ دیا، پری نے بلش ہوتے گالوں کے ساتھ اپنا سامان رکھنے لگی۔ نہیں، مطلب جان کہنے پہ اتنا کون شرماتا ہے، اب پری کو کسی نے پہلی بار جان کہا ہے، وہ تو شرمائے گی نا۔ ایک دنیا ہمیں حرام ملی، ایک دنیا کو ہم حرام ملے۔ ابھی وہ ایئرپورٹ سے باہر ہی نکلا تھا، جہاں دور سے اسے کرمداد گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا تو وہ سامان کو کھینچتا گاڑی کے پاس پہنچا۔ کرمداد کو سامان پکڑا تھا، خود گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آرام دہ انداز میں بیٹھا۔ کرمداد سامان کو گاڑی میں رکھتا جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ کرمداد، میر نے بند آنکھوں سے داد کو پکارا۔ جی صاحب جی، داد نے تابداری سے جواب دیا۔ گاڑی کو گھر کی بجائے افندی والا کی طرف موڑ دو، میر نے آہستہ سے داد کو حکم دیا۔ جیسا آپ کا حکم میر صاحب، گاڑی کو افندی والا کی طرف موڑتے ہوئے جواب دیا۔ کرمداد جانتا تھا میر سالار حیدر افندی ہاؤس تب جاتا ہے جب وہ اپنی فیملی کو یاد کر کے تھوڑا افسردہ یا غمگین ہوتا ہے، اور افندی ہاؤس وہ گھر ہے جہاں میر کا بھائیوں جیسا دوست زاور افندی رہتا ہے، اور وہاں جا کر میر اپنا ہر غم بھول جاتا ہے۔ جب میر نے حویلی کو حیدرآباد کہا تھا تب ان لوگوں نے میر کو مینٹلی ہی نہیں بلکہ فنانشلی بھی سپورٹ کیا تھا۔ افندی ہاؤس کے آتے ہی کرمداد کی سوچوں کو بھی بریک لگا۔ اب تم گھر چلے جاؤ داد، میں خود آ جاؤں گا زاور کے ساتھ، میر نے گاڑی سے نکلتے ہوئے داد کو حکم دیا۔ داد سر ہلاتے ہوئے گاڑی موڑنے لگا۔ افندی ہاؤس کے گارڈ نے میر کو دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا۔ میر نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، سامنے ہی سونیا، زاور کی بہن، سیڑھیوں سے اترتی نظر آئی۔ سونیا کی نظر بھی فوراً سالار پر پڑی تو وہ بھاگتے ہوئے سالار کے پاس آئی۔ ہائی ہینڈسم، لانگ ٹائم نو سی۔ اتنے دنوں کے بعد ہماری یاد کیسے آ گئی مسٹر کھڑوس کو، سونیا نے میر سے ملتے ہوئے شکوہ کیا۔ ہم جیسے غریب لوگ پھر بھی یاد کر لیتے ہیں، آج جیسے شہنشاہ بندوں کو تو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی۔ میر نے زاور کو آتے دیکھا تو سونیا کے بالوں کو ہاتھ سے بکھیرتے ہوئے فقرہ کسا۔ زاور نے آتے ہی میر کو زور سے گلے لگایا اور بولا، بس بس، ہم تمہیں نہ جانتے ہوتے تو مان لیتے کہ تم غریب بندے ہو۔ اب بندے کو اتنی لمبی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ یقین کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو، اور نہیں تو کیا میں مجبور بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر بار بار تم لوگوں کے در پہ آ جاتا ہوں، میر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو اسی لیے کہتی ہوں گھر پہ ایسی کوئی مصروفیت لے آؤ نا جو گھر سے باہر جانے ہی نہ دے۔ یار میں تو ابھی لے آؤں، تمہارے بھائی کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا، میر نے بے چارگی سے کہا۔ او میرے یار، تو بس کر دے، اگر تجھے کوئی لفٹ نہیں کرواتا تو ہم جیسوں غریبوں کا اللہ حافظ، زاور نے میر کے بازو پہ مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اور پتہ ہے سونی، پچھلے ہفتے مسٹر سہیل نے جو بزنس پارٹی دی تھی، اس میں کیا ہوا؟ زاور بول ہی رہا تھا کہ سونیا درمیان میں زاور کو چھیڑتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ اکثر ہی پتہ ہے الفاظ بول جاتا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے تو نہیں پتا، میں تو اس پارٹی میں نہیں تھی نا، وہ ہی بتا رہا ہوں بدتمیز، زاور نے گڑبڑا کر سونی کو کہا، جبکہ اس دوران میر اور سونیا ہنس کر پاگل ہو چکے تھے۔ اوکے بتاؤ، سونی ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، ورنہ شاید وہ بات ہی نہ بتائے۔ تو ہوا یہ کہ اس پارٹی میں بیوٹیفل لڑکی میر کے پاس آئی اور بولی، ہائی ہینڈسم، آگے سے مسٹر کہتے، ہینڈسم مجھے ایک ہی لڑکی بلاتی اور وہ بہرحال تم نہیں ہو۔ اس کے بعد میر کو کہتی، کبھی ہمارے ساتھ بھی کافی پینے چلیں؟ تو جناب کہتے، میں کافی ہمیشہ تنہائی میں پیتا ہوں۔ تب تو اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے والا تھا، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے۔ اس کے بعد
اس کے بعد بھی وہ ہمت نہیں ہاری، بیچاری نے چائے کی آفر کر دی تو معصوف کا جواب سنو، چائے میں جب ڈپریس ہوتا ہوں تو پیتا ہوں، اب تمہارے ساتھ ڈپریس ہو کر تو جانے سے رہا۔ ہاں میں اسموکنگ دوسروں کے ساتھ کر لیتا ہوں، اگر کبھی کرنے کا ارادہ ہو تو بتائیے گا۔ اس کے بعد وہ لڑکی ہمارے آس پاس نظر نہیں آئی۔ زوار نے ہنستے ہوئے بتایا، او مائی گاڈ میر، یہ باتیں بھی کوئی لڑکیوں سے کرتا ہے؟ سونیا نے ہنستے ہوئے اور افسوس سے میر کی طرف دیکھا۔ یار تو میں نے کون سا لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنے کی ڈگری لی ہوئی ہے؟ میر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ میر، آپ نے ساری زندگی ایسے ہی رہنا؟ آپ کو کوئی نہیں بدل سکتا؟ نہیں سونی، کیا پتا کوئی ایسی ہو جو میر سالار حیدر کو بدل دے۔ زوار نے میر کی طرف مزاحیہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ زوار صاحب فی الحال تو کوئی ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی جو میر سالار حیدر کو بدل دے، اگر ایسا ہوا تو میر اس کی زندگی بدل دے گا۔ میر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ زندگی دور کھڑی ایک دم سے مسکرائی، جیسے وہ یہی بات بہت جلد میر کے منہ پہ مارنے والی ہو، کیونکہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ تم دونوں نے سنگل ہی مرنا۔ میں بوا کو ڈنر کا کہہ آتی ہوں، ماما پاپا آنٹی کے گھر ڈنر کر کے آئیں گے، سونیا نے کچن کی طرف جاتے ہوئے جل کے کہا۔ میں تو بہت جلد کسی کو پٹا لوں گا، تمہارے میر کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ زوار نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ اب پیچھے میر کے تھپڑ تھے اور زوار کی گدی تھی۔ میری خاموشیوں کو معاف کرنا، میں جواب ہوں بس لاجواب کا۔ پری جلدی سے اٹھ جاؤ، کالج سے لیٹ ہو جانا ہے ہم نے، ہانی نے پری کا بستر کھینچتے ہوئے کہا۔ ہانی آج میں نہیں جا رہی، پریم نے ہانی کے چیخنے کی وجہ سے آہستہ سے بولی، پر ہانی کو چیخنے سے کون روک سکتا ہے؟ کیا؟ ہانی نے چیخ کر پری کی طرف دیکھا۔ پریم میڈم، تم پچھلے 2 ہفتوں میں گنتی کے 1-2 بار کالج گئی ہو اور آج بھی تم نے نہیں جانا۔ آج تو تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑ کے جا سکتی، ہم نے بازار سے کچھ کتابیں لینی ہیں تو آج ہم نے چھٹی کے بعد وہاں جانا ہے۔ ہانی نے پری کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ بازار؟ پھر میں نہیں جا رہی، پری نے بستر پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ ہانی کو اتنے دنوں میں پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہجوم والی جگہوں سے گھبراتی ہے، اس لیے وہ کلاسز بھی چھوڑ دیتی ہے، پر ہانی کو پریم اتنی پیاری اور معصوم لگتی ہے کہ وہ پری کو کانفیڈنٹ لڑکی بنانا چاہتی ہے۔ جا تو وہ کلاس فیلو کے ساتھ بھی سکتی تھی، پر ہانی نے پری کو ساتھ لے کے ہی جانا ہے۔ اگر تم نے نہیں جانا تو میں بھی نہیں جا رہی، صبح میم پوچھیں گی تو بتا دوں گی، میرے ساتھ بازار جانے والا کوئی نہیں تھا، ہانی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں تم جاؤ میم، میں کچھ کر لوں گی، پری نے سر میں خرش کرتے ہوئے بولی۔ پری سر میں خرش کرتے ہوئے بولی۔ جب بھی پری پریشان یا شرمندہ ہوتی یوں ہی سر میں خرش کرنے لگ جاتی۔ میں نے کہا نا میں بھی بازار جا رہی ہوں، میں بھی نہیں جا رہی، میں ہی پاگل ہوں جو تم سے باتیں کرتی رہتی ہوں، ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہوں، تمہارے لیے پریشان رہتی ہوں، تمہیں تو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہانی نے پری کو بلیک میل کرنے کے لیے کافی غصے سے باتیں سنائی اور پریم صدا کی بولی بلیک میل ہو چکی تھی، حالانکہ پری نے کبھی بھی ہانی کو اپنے ساتھ باتیں کرنے کے لیے نہیں کہا، وہ تو خود 2-4 الفاظ بول کے چپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہانی ہے جو ہر وقت پٹر بولتی رہتی ہے۔ میں چل رہی ہوں نا کالج، پری نے ہانی کے غصے سے ڈرتے ہوئے کہا۔ یہ ہوئی نا بات میری جان، ہانی نے جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے پری کو گھمایا۔ واللہ کیسے منہ پھاڑ کے جان کہہ دیتی ہے یہ ہانی بھی نا۔ پری بلش ہوتے ہوئے گالوں کے ساتھ دل میں سوچتے ہوئے تیار ہونے چل دی۔ ابھی پری اور ہانی کلاس لینے کے بعد کالج کے پارکنگ سے گزر ہی رہی تھی کہ دوسری طرف سے موڑ کاٹ کر گاڑی کے نیچے آنے سے بال بچ گئیں اور گاڑی میں بیٹھا زوار بھی ایک دم پریشان ہوا۔ وہ سونی کو کالج سے ڈرائیور کے غیر موجودگی کی وجہ سے پک کرنے آیا تھا۔ ہانی نے غصے سے گاڑی کی طرف دیکھا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ پری نے اس کے بازو کو کھینچ کر روکنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر وہ ہانی ہے یار، کسی کو نہ چھوڑنے والی۔ اے مسٹر، شیشہ نیچے کرو، ہانی نے شیشہ بجاتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آگے سے گرلز گزر رہی ہیں۔ زوار شرمندہ ہو کر بولا۔ مسٹر، اندازے کی بات نہ ہی کرو تو اچھا ہے، مجھے پتہ چل گیا تھا سامنے والے کو گاڑی نہیں چلانی آتی، ہانی بازو اوپر کرتے بولی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ زوار نے بھی شرمندگی کو بھلاتے ہوئے کہا۔
مطلب یہ ہے کہ مجھے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کسی کو پہلی بار گاڑی ملی ہے اور وہ شوہر سے چلاتے ہوئے آ رہا ہے، ہانی نے ناک چڑھا کے کہا، اور ایسے کرتے زوار کو وہ اتنی اچھی لگی کہ زوار کا دل کیا وہ اپنا سارا غصہ بھول جائے، مگر بدتمیز لڑکی کو جواب بھی تو دینا تھا۔ دیکھو لڑکی، میں 18 سال کی عمر سے گاڑی چلا رہا ہوں، تم اس طرح سے نہیں بول سکتی ہو۔ زوار تھوڑا تحمل سے بولا، پھر تو یہ بات آپ کو شرم کے مارے کسی کو نہیں بتانی چاہیے۔ وہ کیوں بلا؟ وہ اس لیے کہ آپ کے لیے یہ کتنی شرم کی بات ہے، 18 سال کی عمر سے گاڑی چلا رہے ہیں اور بڑھاپے تک گاڑی چلانی نہ آئی، ہانی نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اسی دوران پری ہانی کا بازو پکڑ کر کھینچنے میں لگی ہوئی تھی۔ واٹ؟ زوار غصے سے اتنا ہی کہہ سکا۔ ایک تو گاڑی کا تانا اور دوسرا بڑھاپے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہے تو کیا کہے۔ اور نہیں تو کیا، مجھے دیکھ لو، ایک دو بار سیکھی ہے اور اب بہت اچھے سے چلا لیتی ہوں، ہانی نے فخر سے کہتے ہوئے اسے چڑھایا۔ اور مجھے بتانے کا مقصد؟ زوار نے طنزیہ پوچھا۔ آپ کو اس لیے بتایا کہ کچھ تو شرم کر لیں، آپ کی بیٹی کی عمر کی ہونے کے باوجود آپ سے اچھی گاڑی چلا لیتی ہوں، آپ بھی تھوڑا ڈرائیونگ پہ دھیان دیں۔ اس سے پہلے کہ زوار اس کی بات سمجھتا، پری اس کو کھینچنے میں کامیاب ہوگی اور زوار گاڑی میں بیٹھا اپنے بڑھاپے اور بیٹی کی عمر سوچ رہا تھا۔